बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज मुल्की सियासी सूरत हाल पर बड़ी एक अहम पेशरफ्त हो चुकी है। आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ईमा पर आज मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी एक अहम किस्म की आज मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में बहुत से इश्यूज़ पर आज बात की गई है। अगर आज ये कहें कि आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बहुत अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वो भी इमरान खान की ईमा पर, उनके कहने पर मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करना उन्होंने मौजू समझा है। वरना बहुत अरसे तक मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी किसी भी मामले पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अक्सर हमने देखा कि जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तरह तरह के अलकाबात से मौलाना फजल रहमान को पुकारते थे। कभी डीज़ल के नाम से, कभी फजलू के नाम से, मतलब तरह तरह की बातों से वो उनके साथ मुखातिब होते थे। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी मौलाना फजल रहमान के बारे में अच्छे कलिमात से उनको याद नहीं करते थे। यूँ वो सियासी मामलात पर जिस तरह वो मुस्लिम लीग नून से बात करना नहीं चाहते थे, तहरीक पीपल्स पार्टी के साथ बात करना नहीं चाहते थे, इसी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ वो किसी सूरत किसी भी मामले पर बात करना वो अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन आज जिन रहनुमाओं ने मुलाकात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान के साथ, उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि ये जो मुलाकात हो रही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बाकायदा परमिशन के बाद ये मुलाकात हो रही है, यानी उनकी चाहत से ये मुलाकात हो रही है मौलाना फजल रहमान के साथ। आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन, इसकी जो अंदरूनी कहानी है, उस मुलाकात में किन इश्यूज़ पर बात की गई है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और किन किन चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के आगे बढ़ना वो चाहते हैं, और किन किन चीज़ों पर उससे सॉफ्ट कार्नर हासिल करना चाहते हैं। और उसके अलावा अब तक मौलाना फजल रहमान के साथ इन्हीं दिनों में कौन कौन से सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं ने वो मुलाकात कर चुके हैं और इसकी वजह क्या है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना भी चाहिए और मालूम भी ज़रूर होगा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा शरीफ बरादरान के वो हमेशा करीब रहे हैं। और जब भी मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में हमेशा उन्होंने मौलाना फजल रहमान को नवाजा है। और वो अक्सर कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन हुआ करते थे और मर्जीर से वो अपनी वो कमेटी को चलाते थे। बाद में तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में उनको पार्लियामेंट से ही दूर रखा गया और वो बिल्कुल ही बाहर थे और तमाम मामला तहरीक इंसाफ खुद चलाना चाहते थे, और वो चलाने में किसी हद तक कामयाब भी हुए थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान जब भी शरीफ बरादरान की हुकूमत आई है वो हमेशा उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और उनको नवाजा भी जा चुका है। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे और 2018 के बाद ये पहली मुलाकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मौलाना फजल रहमान की। अच्छा, मुलाकात की वजह जो तलाश की गई है, वजह ये बनी है कि मौलाना फजल रहमान की सास की डेथ हो चुकी है। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो उसके डेथ पर, उनके वफ़ात पर दुआ के सिलसिले में, फातिहे के सिलसिले में उनके घर चले गए थे। और उस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हो चुकी है उसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मोहम्मद अली और बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर जो है उस मुलाकात में शामिल थे। और ये तमाम वो रहनुमा वहाँ मौजूद थे जब ये मुलाकात हो रही थी। तो ये सब ने मिलकर जाके मौलाना फजल रहमान के साथ वहाँ मुलाकात की है। और ये मुलाकात मौलाना फजल रहमान की जो इस्लामाबाद में जो रिहाइशगाह है वहाँ ये मुलाकात हो चुकी है। और इस वफ़द ने वहाँ जाकर सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान को उनकी सास की वफ़ात पर उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया है। और ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में बहुत से सियासी मामलात पर भी बाकायदा बातचीत की गई है और तबादले ख्याल किया गया है। और तहरीक इंसाफ ने ख़ुद के साथ होने वाले इस वक्त जो गैर सियासी इक़दाम हैं उस हवाले से मौलाना फजल रहमान को आगाह किया है कि कैसे तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही वो सफ़े हस्ती से किस तरह मिटाने की कोशिश की जा रही है, कैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस वक्त कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही है, कैसे तहरीक इंसाफ के कारकुन इस वक्त जो है वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कैसे 9 मई के वाक़यात को बहाना बनाकर उनके लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ डिस्कशन की। और वहीं उस 1 घंटे की मुलाकात के दौरान जब शाम के नमाज का जब वक्त आया तो मगरिब के नमाज के दौरान जो है उन्होंने बाकायदा मौलाना फजल रहमान के पीछे उनकी इमामत में उन्होंने बाकायदा नमाज भी अदा की है। कल तक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जो उनका जो चेयरमैन था, वो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग ये मौलाना फजल रहमान को फजलू, डीज़ल
اسلام کا نام بدنام کرنے والا، استعمال کرنے والا اسلام کو، مطلب طرح طرح کے القابات سے نوازتے تھے، لیکن آج جا کر وہ باقاعدہ ان سے ملاقات کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ آ، ہم ان چیزوں کو سیاسی معاملات پر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہی دنوں میں اسحاق ڈار کی بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری کی ملاقات ہو چکی ہے، اور محمد علی دورانی سے بھی ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے، اور اس ملاقات میں بھی بہت سے سیاسی معاملات پر بات چیت کی گئی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے، یہ باقاعدہ مولانا فضل الرحمان نے اس دوران کہا ہے۔ بالخصوص تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جب ملاقات ہو چکی تھی تو اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ تمام سیاسی جتنے بھی جماعتیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایک سپیس لازمی فراہم کریں، اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھیں، اور سیاسی اختلافات کو سیاسی معاملات تک ہی رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اسد کیسر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ باقاعدہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مرضی سے یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ جب میں اس کا انٹرو دے رہا تھا تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے ایما پر ہو رہی ہے، کہ ان کے کہنے پر، ان کی چاہت کے ساتھ یہ ملاقات ہو رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ باقاعدہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کے لیگل ٹیم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ہر ویک میں، اور یا ان کی فیملی کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان پہ بہت سے رہنما بھی ملاقات کرتے ہیں، تو جو ڈسکشن جو ہو جاتی ہے اس میں باقاعدہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ممکن ہے عمران خان نے کہا ہوگا، تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ ملاقات کی ہے۔ اور اس میں ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ان کی ساس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس میں فاتح خوانی کرنے کے لیے ہم آئے تھے، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور اسی لیے ہم آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کلچر بھی ضرور ہے اور تعزیت بھی ضرور کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی سپیس چھوڑی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی سے آپ دشمنی کرتے ہیں تو دوستی کے لیے بھی ضرور جگہ رکھیں، اور کسی سے دوستی کرتے ہیں دشمنی کے لیے جگہ رکھیں، اور دشمنی کرتے ہو دوستی کے لیے بھی جگہ رکھیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ تمام حدیں پار نہ کریں، کہ کل جب آپ کی ملاقات ہوگی یا دوبارہ بات بننے جا رہی ہوگی تو اس وقت آپ کے پاس کوئی بھی مطلب شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یعنی آپ دوستی میں بھی اتنا حد سے آگے نہ بڑھیں کہ تمام دل کی رازیں اس کو بتا دیں، اور بعد میں وہ آپ کو دشمن بن جائیں تو وہ آپ کے اوپر ہی وہ اس کو اپلائی کرنا شروع کریں۔ تو سپیس ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہیے، وہ تحریک انصاف نے ابھی تک نہیں رکھا ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے وہ تمام گفتگو کی ہے جس کے بارے میں یہاں کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے باضابطہ طور پر یہ پہلی ملاقات تھی، اور مولانا صاحب کی جو ساس کی جو ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی ہم تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ ملاقات کا دورانیہ انہوں نے بھی کہا کہ 1 گھنٹے کی ہی ملاقات تھی، بالکل ہمارے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے یا گھنٹہ تھوڑا زیادہ وقت کی یہ ملاقات تھی۔ اور باقاعدہ بیرسٹر سیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ملکی سیاسی صورتحال پر بات ضرور ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور سیاسی رہنماؤں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہوگا یا جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگا، میں ان کے خلاف تقریریں کروں یہ میری ضمیر مجھے گوارا نہیں کرتی ہے، پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باقاعدہ تحریک انصاف کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہی رویہ تحریک انصاف اور چیئرمین کے اندر جو ہیں عمران خان کے اندر وہ ہم نے کم دیکھا اس کے دور حکومت میں۔ وہ تمام اپنے مخالفین کو نشان عبرت بنانا چاہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ کل تک وہ جیل جانے تک کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان سے بات کرنا ہی فضول ہے، یہ بات کرنے کے لیول ہی نہیں ہے ان کے۔ وہ کہتے تھے میں صرف اور صرف بات جو ہے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جو بھی غیر سیاسی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور یہ غیر سیاسی ایک رویہ ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اختلاف بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن بات چیت کے سلسلے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کا جو سلسلہ ہے اس کو کبھی بھی اس پر قدغن نہیں لگنا چاہیے۔ اچھا،
اس ملاقات کے دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کا کہ اس ملاقات میں الیکشن کو صاف و شفاف طریقے سے انعقاد کرنے کے اوپر بھی بات چیت ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی جو انخلا کا جو معاملہ ہے اس پر بات کی گئی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان یعنی جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آئندہ سیاسی معاملات پر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، یعنی آنے والے دنوں میں مزید ان کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور وہ آئس بریک کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور جو بھی ان کے درمیان کلیشز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے تقریباً 2 بار انہوں نے جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ وہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، ڈائلاگ کرنے کے لیے بھی، الیکشن کے معاملے پر بھی، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سننے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی ان کی بات پر جواب دینا گوارا ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اور کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، نہ تو کسی تحریک انصاف کے چیئرمین کے اس ریکویسٹ پر کوئی سیاسی جماعت نے کوئی بات کی، نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس پر گوارا کیا، بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ تو اس پر بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، وہ تو 9 مئی کے واقعات پر ابھی بھی ان کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہ ابھی بھی اس کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں، اور آج بھی ناظرین سائفر کیس کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست جو ہے وہ باقاعدہ روک دی ہے، اور باقاعدہ عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹاتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ تو یوں اس وقت تحریک انصاف کے کئی رہنما جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو بھی چھوڑ رہے ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں اور کیسے وہ سافٹ کارنر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔